اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخرت کی طرف کیسے مائل ہوا جائے۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو عقل استعمال کرنی ہوگی۔ دنیا میں بھی آپ تمام کام عقل استعمال کرتے ہیں، دنیا کے تمام کاموں کے لیے کوئی بھی سودا کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں، کہیں شادی کی کوئی وہ ہونی ہے، کوئی رشتہ ہے، سارے کاموں میں آج آپ سوچ سمجھ عقل فکر سے کام لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے عقل کا استعمال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کی حدیث ہے کہ عقل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے ذریعے میں پکڑ کروں گا اور تیرے ذریعے میں کسی کو عطا کروں گا۔ عقل کا استعمال دیکھیں، ہماری اور دیگر مخلوقات میں فرق عقل کا ہے زیادہ تر، پھر اختیار کا ہے، یعنی عقل اور اختیار۔ تو سب سے پہلے عقل کے استعمال کرنی ہے۔ آپ اپنے اوپر غور کریں، اپنے وجود کے بارے میں غور کریں کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، آیا میں نے اس دنیا میں ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہوں گا؟ ظاہر ہے کہ ایسی بات تو نہیں ہے، وہ تو ایک ہی ذات ہے۔ یعنی آپ جو ہے آپ کوئی بھی اگر آیا ہے تو اس کو جانا ہے۔ اب یہ سوچے کہ بھئی یہ آیا کیوں ہے؟ اب اس کے سامنے ظاہر تو دنیا ہے، اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے، لیکن اس کو عقل سے سوچنا ہوگا کہ میں نے اگر دنیا آدھی کما بھی لی، آدھی دنیا تو کوئی کما بھی نہیں سکتا نا۔ 1000 ٹن سونا کسی کے پاس ہے، ایک شخص کی ملکیت میں آج نہیں ہے، کما بھی لیا، چلو کتنا، 1000 ٹن سونا، لیکن اس کی موت کے دن قریب ہے، موت آئے گی، اس کے بعد پھر جو ہے وارثین اس کے 12 ہیں، تو بس اس میں تقسیم ہو جائے گا، تو آپ کے کمائی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بچے، اپنی اولاد جس کے لیے آپ زندگی گزارتے ہیں یا آپ کی نظر میں جن کی اہمیت ہے، تو وہ سب کچھ آپ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے، چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے۔ قبر میں جب آپ کو لٹایا جائے گا تو میرے خیال سے 2 رتی سونا بھی کوئی آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ نہیں رکھے گا۔ کمایا کتنا ہے آپ نے؟ 1000 ٹن، لیکن 2 رتی 2 ماشا بھی آپ کی قبر میں کوئی ایک انگوٹھی بھی نہیں رکھے گا۔ انگوٹھی کا وزن ذرا کم بھی ہوتا ہے نا۔ تو دیکھیں، یہ ایک دھوکہ ہے، ظاہر ایک دھوکہ ہے، اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور اصل حیثیت جو ہے آپ کی اصل کی ہے، جو آپ کے اندر ہے، جس کو آپ محسوس نہیں کر پا رہے۔ تو یہ اس پہ سوچنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ کو سوالات کا جواب اللہ دے گا، اللہ کے رسول دیں گے، ان سارے سوال کہ بھئی میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں آیا کس لیے ہوں، میری منزل کیا ہے، یہ سارے جوابات قرآن اور حدیث سے آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد اگر یہ جوابات مل گئے تو چونکہ آپ کا یقین ایسا نہیں آ رہا، تو صاحب یقین شخص کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کی محفل میں آپ بیٹھے، یہ ارادہ لے کے۔ بعض تو ارادے خطرناک ہوتے ہیں نا، دنیا کے ہوتے ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا میرا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، کاروبار خراب ہے، پیر صاحب تعویذ لکھ دو، میں کوئی کاروبار چل پڑے۔ نہیں، ارادہ لے کے بیٹھیں کہ میں نے یقین کی دولت یہاں سے حاصل کرنی ہے، اور پھر اسی طریقے سے تو ایک تو یہ صحبت ڈھونڈنی پڑے گی، صحبت، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ تم بیٹھو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اچھا، اسی کو پھر آگے بڑھائیں گے، وہی سچا شخص جو ہے آپ کو زندگی کے بارے میں مزید بتائے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کیوں ہیں، آپ کو جانا کہاں ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ پھر انسان جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ مائل تو ہوا ہے عقل کی بنا، اس نے پہلے سوچا ہے، پھر فیصلہ کیا ہے کہ میں نے یہ زندگی فضول نہیں گزارنی، دنیا کے لیے نہیں گزارنی، میں نے اللہ کے لیے گزارنی۔ تو یہ فیصلہ اس نے اپنی عقل سے کیا ہے،
تو اس کے بعد جو ہے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ کسی اہل ذکر کے ساتھ آپ مل جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ رہا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف واپس لوٹ کے آنا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اور اس پہ اگر کوئی سوال بنتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اکثر فرماتے تھے یا بخبل اندر شاہ یا جنرل چاکر شاہ، بخبل اندر شاہ کیا؟ نر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ آدمی، نر کا مطلب عام طور پر، یہ تو پشتو کا لفظ ہے نا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ خود قرآن کو سمجھو، قرآن کا علم حاصل کرو، یا قرآن والوں کے پاس جاؤ، نوکری کرو ان کی۔ نوکری کا مطلب یہ ہے صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت، ان کی خدمت، کیونکہ خدمت کا بھی ایک بڑا رول ہے نا اس میں۔ ایک شخص آپ کی نظر میں کوئی یعنی اللہ والا ہے تو اس کی خدمت پھر آپ پہ فرض ہوتی ہے قرآن کے حساب سے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تو بہرحال اس میں ایک تو دیکھیں سوال آپ کا اچھا ہے کہ پہلے اگر آپ کسی کے پاس جاتے نہیں ہوں تو خود قرآن کو سیکھو، حدیث کو سیکھو، اس کا علم حاصل کرو، اور پھر یہ جانو کہ منزل کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، خود ہی جانو۔ لیکن اگر آپ جان بھی گئے لیکن آپ یقین کی وہ منزل نہیں پا سکتے جب تک آپ نے نوکری نہ کی ہو کسی کی۔ اگر آپ نر بن بھی گئے نا، بالآخر آپ کو ایک نر کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے شیخ کا جو اپنا واقعہ ہے، انہوں نے کہا میں نے تعلیم حاصل کر لی تھی لیکن ایک شخص ملا تو اس نے پھر سب کچھ دیا۔ یہ بات ہے، اور یہ بات ذہن سے نکال لیں، یہ آن ریکارڈ میں کر لوں کہ ہم بس قرآن و حدیث کو پڑھ کے سب کچھ بن جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پر آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، وہ پڑھنا تو الگ بات ہے، سمجھ بھی نہیں آ سکتی جب تک آپ صاحب قرآن کے پاس بیٹھے نہیں۔ وہ اب یہ آیت جو ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں، یہ تو کوئی اپنے مسلمانوں کے لیے تو نہیں لیتا، یہ تو ساری سورت کافروں کے لیے اس میں ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ ان آیات میں یہ تو ہم تو ظالم ہیں ہی نہیں، ہم تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، نمازیں ٹکرا رہے ہیں، ہم کیسے ظالم ہوں؟ در حقیقت اس وقت ہم جو اعمال کر رہے ہیں نا، اپنے عمل سے ان کو جھٹلا رہے ہیں، اپنے عمل سے۔ یعنی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے مقصد سے غافل ہے۔ اب کیا ہوگا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے اثرات اس تک نہیں پہنچیں گے، وہ انقلاب، وہ نتائج وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ آپ دیکھ لیں آج کتنے نمازی ہیں، جمعے کے دن مسجد میں جگہ نہیں ملتی، لیکن نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکنی بلکہ اور اس میں پڑھتے جا رہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی سے کم سنگا اللہ تعالیٰ کی سے کامیابی ہوئی ہے نا، ہاں دس کم ہے وہ۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم